السلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ایک بار سارے لوگ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت زیادہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے کہ آپ اکتا کے محفل سے گھر چلے جائیں۔ ابھی تو رات کے 12 بھی نہیں بجے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا اور مناسب وقت ہے کچھ دین سننے اور سیکھنے کا۔ تو اس لیے زیادہ گھبراہٹ نہیں، اکتاہٹ نہیں، بالکل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ محفل میں آپ بیٹھیں اور گفتگو سماعت کریں۔ جو لوگ ادھر ادھر باہر گھوم رہے ہیں وہ جان لیں کہ بلا وجہ گھومنا، بلا وجہ دوسروں کا منہ دیکھنا، یہ کسی بھی طرح ایک اچھے اخلاق کا حصہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ unnecessary چیز جیسے بلا وجہ گھومنا، بلا وجہ دوسروں کا منہ دیکھنا، غیر ضروری کھانا، غیر ضروری سونا، غیر ضروری دوسروں سے تعلقات قائم کرنا، جو unnecessary چیز ہے، جو ضروری نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو بندہ چھوڑ دے۔ یہ ایک مومن کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو جو لوگ ادھر ادھر دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہیں، دوسروں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ یوں ہی کھڑے ہیں، آخر ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آخر آپ کے باہر کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ گھر سے چل کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو جلسے میں بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد دین سنیں، دین سیکھیں، دوسروں کا منہ مت دیکھیں بلکہ اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ میری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں۔ جس دن آپ نے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیکی 5% آپ کی زندگی میں ہے، باقی 95% صرف برائی ہی برائی، گناہ ہی گناہ ہے۔ اگر آپ نے غور کیا تو آپ کو اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگے گا، احساس ہونے لگے گا کہ اب مجھ کو کیا کرنا ہے زندگی میں۔ آپ یو ٹرن لیں گے، وہاں سے واپس ہوں گے، سچی توبہ کریں گے اور اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو داخل کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مختصر سی تقریر میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے دل میں مذہب اسلام کی سچی محبت اور پختہ ہو جائے، مذہب اسلام کے اصول اور ضابطوں اور رولز اور ریگولیشنز کو آپ اپنے لیے بالکل مفید سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ غیر اسلامی زندگی نہیں گزاریں بلکہ اسلامی لائف گزاریں۔ میں اپنی اس تقریر میں کچھ سائنسی نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس دور کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا کہ لوگ صحت مند رہنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی مارننگ واک کر رہا ہے، کوئی جم میں جا رہا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں، چونکہ صحت مند رہنا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیمار آدمی نہ اپنی بیوی کا بھلا کر پائے گا، بیمار آدمی نہ اپنے والدین کی خواہشات کی تکمیل کر پائے گا، بیمار آدمی نہ ہی سماج کو اپنے سے کچھ دے پائے گا۔ صحت مند سماج وہ کہلاتا ہے جہاں صحت مند لوگ رہتے ہیں، جہاں صرف ڈاکٹر ہیں، جہاں صرف بیمار ہیں، جہاں صرف ہاسپٹل ہے، وہ بیماروں کا سماج ہے۔ جہاں سوستھ اور تندرست لوگ رہتے ہیں،
جہاں علاج کرانے کی ضرورت کم پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت کم پڑتی ہے، وہ ایک ہیلدی اور ایک سوستھ، ایک صحت مند سماج کہلاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا دانشور اسی ہندوستان کا، اس نے کہا تھا کہ صحت مند رہنے کے الگ الگ نسخے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مارننگ واک کرتا ہے، کوئی جم میں جاتا ہے، کوئی صاحب کھلی فضاؤں میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی یوگا کرتا ہے۔ مگر اس غیر مسلم دانشور نے ایک زبردست جملہ دیا کہ صحت مند رہنے کے جتنے طریقے بندہ استعمال کر لے، وہ سارے طریقے ایک طرف اسلام کے پیغمبر نے جو قانون نماز دیا ہے، یہ کوئی مولانا نہیں بول رہا ہے، کوئی پیر صاحب کا قول نہیں ہے، بلکہ ایک غیر مسلم ہندو اسکالر کا قول ہے۔ اور وہ بھی غیر مسلم، اتنا بڑا اسکالر ہے وہ، جس کا بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جان جائیں کہ کچھ لوگوں نے جو میرے اسلام اور میرے پیغمبر کی توہین کر کے مسلمانوں کا موڈ خراب کیا ہے، انہوں نے ہمیں نرفز کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جان لیں کہ یہ توہین کرنے والے لوگ اس آدمی کے سامنے ان کا قد بڑا چھوٹا ہے جس نے یہ بات کہی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی ہندوستان کا ایجوکیشن منسٹر رہ چکا ہے، ہندوستان کا وزیر تعلیم رہ چکا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس پارٹی سے بیلونگ کرتا ہے جس پارٹی کو ہم بھاجپا کہتے ہیں، یعنی جس کو عام طور پر مسلمان اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور مسلمان کیا پورا ہندوستان ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، مجبوری ہے لوگوں کو ووٹ دینا، چونکہ ان کے آنے کے بعد سے اختلاف انتشار جنم لیتے ہیں۔ خیر یہ اس کا کام ہے، وہ جانے، ہمیں اس سے بحث نہیں، بحث ہمیں صرف یہ ہے کہ اس پارٹی کا ایک بیسک لیڈر، بنیادی رہنما ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی، جو 3 پیلر ہیں بھاجپا پارٹی کے، ایک ہیں آڈوانی جی، ایک ہیں اٹل بہاری واجپئی جی، اور ایک ہیں ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی۔ یہ 3 کھمبے ہیں، استمبھ ہیں، جس پر بھاجپا پارٹی ٹکی ہوئی ہے، جس نے جو بیسک لیڈر ہے وہ اسلام دشمن ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس بندے نے کتنی پیاری بات کہی۔ آج کل جو لوگ ناچ کود رہے ہیں، جو لوگ صاحب مندروں میں گھنٹی بجا کے 2 روپیہ کمانے کے بعد سوچتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا، اب وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہمارے پیغمبر کے خلاف اول فال بیان بازی کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ تم جن کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو۔ اتنا بڑا رہنما ہمارے مذہب کے بارے میں کیا کہہ چکا ہے۔ منوہر جوشی کانپور کے ایک یوگا کے شیور میں خطاب کرنے آئے تھے، اتفاق سے دوسرے دن میں کانپور علاقے ہی میں میرا خطاب تھا، اور میں کانپور ریلوے اسٹیشن پہ آیا، میں ہندی کا اخبار اٹھایا، اس کے فرسٹ پیج پہ یہ خبر چھپی تھی کہ ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی یوگا کے شیور میں یوگا کی فضیلت پر، یوگا کے مہتو پہ خطاب کر رہے تھے، کس قدر ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے یوگا کرنا۔ یوگا ہے کیا چیز؟ کھلی فضاؤں میں جانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ نیچے کرنا، سانس لینا، سانس تیز تیز چھوڑنا، سانس روک لینا، ناک پہ ہاتھ پہ دھیان کیندرت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یوگا بہت ضروری ہے، سارے لوگ یوگا کریں۔ میں بہت خوش ہوں کہ یوگا کا شیور لگا ہے، لوگ یہاں آئیں گے، یوگا کے طریقے سیکھیں گے۔ منوہر جوشی بولتے بولتے آگے بڑھ کر ایک بات بول گئے کہ یوگا کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے ایک طرف۔ منوہر جوشی کہتے ہیں میری نگاہ میں نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام۔ واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر منوہر جوشی کہتے ہیں اگر ہمارا بچہ، مسلمان کا بچہ، وہ صرف جلسہ میں آ کے دوسروں کا منہ دیکھے، دوسروں کی بہو بیٹی کا منہ دیکھے، تماشا دیکھے، یہ نہیں جانے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا مذہب کیسا ہے، میں کیوں دنیا میں پیدا ہوا ہوں، مجھے کن باتوں پر غور کرنا چاہیے، وہ تماشا دیکھیں تو اس کو سننا چاہیے کہ جس ہندو کو تو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کا ایک سرکردہ لیڈر،
ایک بڑا رہنما کیا کہا تمہارے مذہب کے بارے میں، تمہارے مذہبی قوانین کے بارے میں نے پڑھا، واٹس ایپ پہ نہیں پڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اخبار پڑھا۔ اس اخبار میں اسٹیٹمنٹ تھا، وہ کہا نماز اس قدر لاجواب چیز ہے، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے دھیان کیندریت کرتا ہے سجدے کی جگہ پہ، جب بندہ رکوع میں جاتا ہے دھیان کیندریت کرتا ہے اپنے پاؤں پہ، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دھیان کیندریت کرتا ہے اپنی ناک پہ، جب بندہ بیٹھتا ہے دھیان کیندریت کرتا ہے اپنی گود پہ، جب بندہ سلام پھیرتا ہے دھیان کیندریت کرتا ہے اپنے کاندھے پہ۔ یہ کنسنٹریشن یعنی دھیان کیندریت کرنا، پوری دنیا سے کٹ کے ایک طرف متوجہ ہو جانا، وہ کہتے ہیں نماز کے اندر جو اسٹینڈنگ، جو سیٹنگ، جو ریکلائننگ یعنی جو قیام، جو رکوع، جو سجدہ اور جو قعدہ، جو بیٹھنے کی چیزیں ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے اس سے بہتر کوئی ورزش نہیں ہے، کوئی یوگا نہیں ہے۔ اور جس محمد عربی نے یہ قانون نماز دیا ہے، منوہر جوشی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی طبیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، اس سے بہتر کوئی طبیب نہیں۔ تم پڑھو فزکس، تم پڑھو کیمسٹری، تم پڑھو آئنسٹائن کو، تم پڑھو نوبل ڈاکٹر فرائڈ کو، تم پڑھو ابراہیم لنکن کو، تم پڑھو امبیڈکر کو، لیکن وہ لوگ تمہارے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ I cannot find any other man in history like محمد۔ میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں، پوری ہیومن ہسٹری میں پیغمبر اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے، پیغمبر اعظم کے حسن کا جواب نہیں ہے، ان کی عقل کا جواب نہیں ہے، ان کے ریگولیشنز کا جواب نہیں ہے، ان کے مارگ درشن کا جواب نہیں ہے، ان کے گائیڈ لائنز کا جواب نہیں ہے۔ جو باتیں اسلام کے پیغمبر نے کہہ دی، ایک قوم مسلم کے نوجوان، تم دوسروں کا منہ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہارا مقصد حیات ہے اپنے پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرنا، اپنے خالق کو سجدہ کرنا، زندگی کا ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرنا، بڑے پلان کے تحت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ اور آج سب سے زیادہ وقت برباد کرنے والا، سب سے زیادہ گھمکڑ گھومنے والا، سب سے زیادہ سوشل میڈیاز پہ ٹائم دینے والا، سب سے زیادہ اپنے قیمتی لمحات کو برباد کرنے والا، سب سے زیادہ اپنی صحت اور تندرستی سے غافل رہنے والا، سب سے زیادہ اپنی آخرت کے تعلق سے بے تعلق رہنے والا، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی زیادہ اتےجنا، زیادہ سینٹیمنٹ جس کے پاس نہ ہو، اس مردہ تو میں نہیں کہوں گا، اس بیمار قوم کا نام، بیمار نوجوان کی نسل کا نام وہ قوم مسلم ہے، جس نے ساری دنیا کو پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، سیکھنے، کنسنٹریٹ کرنے، میڈیٹیٹ کرنے، ریسرچ کرنے، ڈسکور کرنے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے کام لینے، شودھ کرنے، چنتن کرنے، غور و فکر کرنے، پڑھنے، پڑھانے کا پیغام دیا ہے۔ آج وہی قوم اس فیلڈ میں سب سے پیچھے ہو گئی، تو آج کا جلسہ تمہیں آواز دے رہا ہے، تمہارا ترے امتیاز نہ دولت جمع کرنا ہے، نہ علی شان بلڈنگ بنانا ہے، نہ زمین خریدنا ہے، نہ چائے کا گارڈن لگانا ہے۔ جس کو جنت نہیں جانا ہے وہ مکان کا مقابلہ کرے، جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ زمین کا مقابلہ کرے، جس کو مرنے کے بعد حساب دینے پر وشواس نہیں ہے وہی دکان اور مال کا مقابلہ کرے، لیکن جسے قبر میں حساب دینا ہے، جسے حشر میں حساب دینا ہے، جسے کل مرنے کے بعد اپنے خدا کو منہ دکھلانا ہے، وہ قوم اس طرح غافل نہیں رہے گی۔ جس کی نظر جنت پہ ہو اس کی نگاہیں دنیا کی رونقوں سے اٹھ جائیں گی، جو جنت پہ نظر رکھے گا دنیا اس کے سامنے ہیچ ہوتی نظر آئے گی۔
دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آ جائے گی، چونکہ ہم نے پڑھنے پڑھانے کا ماحول چھوڑ دیا۔ یہ مدرسہ، یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، ہم نے اسے صرف نعت سننے کی محفل بنا دیا۔ یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، ہم اسے انجوائے کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔ ہم اسی بہانے میلہ کرنے، اسی بہانے مارکیٹنگ کرنے کا اس کو ہم نے ذریعہ سمجھ لیا، بلکہ یہ جلسہ ایک موبائل مدرسہ ہے، جہاں آ کر آدمی ایک سال میں جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ سارا علم ایک گھنٹے میں بندہ جلسے میں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایک شیکشنک پرچار پرسار کا ایک زبردست مادھیم ہے یہ جلسہ۔ ایک عالم 50 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کتابوں کے مطالعے سے جو اسے کنکلوژن نکلتا ہے وہ اس کو ایک گھنٹے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، لیکن ہم نے اس کو انجوائے کے ذریعے محفل کو برباد کر دیا۔ جب خطاب کا وقت آیا ہم باہر گھومنے لگے، اور جب صاحب نعت خوانی کا ٹائم آیا تو چاروں طرف سے بھیڑ لگا کے سننے لگے۔ کیا ملے گا تجھے؟ مصطفیٰ کی حدیث سنو، اپنے رب کا کلام سنو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، زندگی کو روشن کرو، تاکہ زمین کے لیے تم بوجھ نہیں بن جاؤ، زمین کی ضرورت بن جاؤ۔ زمین کی ضرورت وہ بنتا ہے جو بندہ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، جس مذہب اسلام کے بارے میں ہمارے بچوں کو کچھ معلوم نہیں، بس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ کتنا بڑا گفٹ، کتنا بڑا تحفہ ہے مسلمان کے لیے کہ آپ سمجھ لیں اس کو کہ ڈاکٹر کرنل ہال رائٹ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، مسلمان نہیں وہ کرسچن ہے۔ میں غیر مسلموں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچے فلم دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کو سنتے ہیں، ہمارے بچے نیتاؤں کو سنتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو سنتے ہیں، ہمارے بچے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھ کے نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ 30 سال نوکری کر کے 2 روٹی کا انتظام کر لیں۔ وہ اس کی نظر محدود ہے کہ دنیا میں 2 روٹی ملے، لیکن مرنے کے بعد جو تمہارا وشواس ہے کہ آخرت قائم ہوگی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو 2 دن کی روٹی کے لیے 30 سال دماغ جلا کے پڑھنا اور 30 سال نوکری کرنا، اس کے بعد ریٹائرڈ ہو کے موت کا انتظار کرنا، یہ عقل مندی کسی بھی طرح نہیں ہے کہ دنیا کے چند دن کی راحت کے لیے آدمی اس قدر محنتیں کرے، اور جہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، جہاں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے، مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جانا ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کے اس سے حساب کتاب لیا جانا ہے۔ کافر اگر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو مسلمان کہتا ہے کہ آخرت کے دن پہ میں ایمان لایا، تو آخرت کے دن کا مطلب حساب کتاب کا دن، آخرت کے دن کا مطلب ڈے آف ججمنٹ، انصاف کا دن، آخرت کے دن کا مطلب اس دنیا کا سارا چٹا کھولے جانے کا دن، آخرت کا مطلب اس دنیا میں جتنے بھی قدم زمین پہ پڑے یہ سب کا حساب وہاں لیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے مال کہاں خرچہ کیا، تم نے جوانی کس کام میں گزاری، تم نے اپنی بہومولی زندگی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، جو کچھ تم نے سنا، جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا، یہ ہر مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی رہنی چاہیے، ان کی دیوار میں، ان کے ٹیبل پر، ان کے مکتب کی دیوار میں، ہر جگہ، تاکہ ہر مومن اس حدیث پاک کو جانے اور نظر اس پہ رہے۔ آیا ہے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا، اسی جگہ رہے گا میدان محشر میں حساب کے دن، جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب بندہ نہیں دے دے، 4 سوال کا جواب جب تک بندہ نہیں دے دے، اس وقت تک 1 انچ بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا۔ وہ دنیا نہیں ہے کہ
تحریک چلائیں گے، وہ دنیا نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ غلط مضمون چھوڑیں گے، وہ دنیا نہیں ہے کہ ایک پارٹی بنا کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے، نہیں، وہ قیامت کا دن ہے، بندہ کا کوئی زور نہیں چلے گا، بندہ نہ اپنے حساب میں اس قدر پڑا ہوا رہے گا کہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچے گا تک نہیں۔ ایک ماں اپنے اکلوتے بچے کو بھول جائے گی، وہ چاہے دنیا میں ساری محنتیں بچوں کے لیے انہوں نے کی ہو، لیکن قیامت کے دن ایک نیکی بچے کو دے نہیں پائے گی، نہ بچہ اس کو دے پائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہ فیکٹ ہے، یہ دن آ کے رہے گا۔ جیسے ابھی رات ہے، یہ سچائی ہے، رات کے بعد سورج نکلے گا، دن آئے گا، یہ سچائی ہے۔ جس طرف آسمان بغیر خمے کے کھڑا ہے، یہ سچائی ہے، یہ زمین پانی کے اوپر میں کھڑی ہے، یہ سچائی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سچائی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر کے ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے آنکھ دی، اس آنکھ کا تم نے کیا استعمال کیا، میں نے تجھ کو زبان دی، اس زبان کا تم نے کیا استعمال کیا، اس زبان سے اچھی بات تم نے نکالی یا اس زبان سے تم نے گندے جملے نکالے، میں نے تجھ کو 2 کان دیے، تم نے اس کان کا کیا استعمال کیا، اس میں وائر ٹھوس کے 2-4 گھنٹے تک گانا سنا، یا تم نے اس کان میں اللہ کے ذکر کی آواز کو تم نے اس سے سنا، پاؤں کو کہاں چلایا، طوائف کے کوٹھے کی طرف چلایا، سنیما ہال کی طرف لے گیا، شراب کی بھٹی کی طرف لے گیا، دوسروں کو تباہ و برباد کرنے والی میٹنگ میں لے گیا، کہاں لے گیا؟ تو سوال ہوگا، زبان کو اللہ سیل کر دے گا، مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے کہ ہاتھ سے کیا کام لیا گیا۔ سورہ یاسین شریف میں آیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہتا آج ہم ان کے منہ کو سیل کر دیں گے۔ منہ جب کھلا رہتا ہے تب نہ بندہ بولے گا کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، ہم گناہ نہیں کیے ہیں، تب نہ زبان سے جھوٹ پھوس وہ بولے گا۔ یہ تو زبان کو ہی اللہ قیامت کے دن سیل کر دے گا۔ اب ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے کہ اس ہاتھ سے کیا کام ہوا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ کہتا ہے ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یہ پاؤں کو کہاں چلایا گیا، جلسے میں لے جا کے دین سننے کی محفل میں چلایا گیا، یا بازار میں میلہ ٹھیلا دیکھنے، دوسروں کی بہو بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس پاؤں کو لے جایا گیا، کہاں لے جایا گیا؟ مسجد کی طرف لے جایا گیا، یا پھر تاڑی اور شراب پینے کے لیے اس کی بھٹی کی طرف لے جایا گیا، کہاں پاؤں کو لے گئے؟ ایسا نہیں کہ جو حساب کتاب نہیں ہوگا، جو اللہ تمہیں صحت تندرستی دیتا ہے، جو اللہ تمہیں بیمار کرتا ہے، جو تمہیں مالدار بناتا ہے، جو پھر تمہیں کنگال بناتا ہے، جو تمہیں بچپن دے کے پھر جوانی دیتا ہے، پھر جوانی چھین کر بال سفید کر کے تمہیں کمر توڑ بڑھاپے میں داخل کر دیتا ہے۔ جب ہمارا زور چلے تو میرا کوئی بچہ کالا نہیں پیدا ہوگا، اگر ہمارا زور چلے تو ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمارا زور چلے تو ہم بیٹی نہیں صرف بیٹا ہی پیدا کر لیں گے، ہمارا زور چلے تو ہم صاحب سونا زمین سے اپجا لیں۔ تو پتا چلا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی ٹیڑھی اولاد پیدا ہوتی ہے، ہمارے چاہنے کے خلاف کوئی ہمارا بیٹا کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی اپاہج پیدا ہوتا ہے، کوئی پولیو گرست پیدا ہوتا ہے، یا پھر شادی کے 50 سال ہو گئے، 50 درگاہوں پہ میں نے حاضری دی، ایک بچہ تک نہیں پیدا ہوا، کسی کی شادی ہوئی 9 مہینے کے بعد 2 بچہ پیدا ہو گیا، یہ 50 سال سے پریاس کر رہا ہے، ایک بیٹی تک نہیں پیدا ہوئی۔ اپنا زور چلتا ہے کیا کہ ہم جو چاہیں گے سو کریں گے؟ پتا چلا وہ کون ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں لڑکا ملے، مجھ کو لڑکی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں خوبصورت اولاد پیدا ہو مگر ہمیں بدصورت اولاد مل جاتی ہے، میں چاہتا ہوں مجھ کو نوکری ملے مگر 50 کمپٹیشن دینے کے بعد بھی مجھ کو نوکری نہیں ملتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1 ایکڑ زمین میں 50,000 ٹن گیہوں نکل جائے مگر فصلیں جل جاتی ہیں۔ وہ کون ہے جو میری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے؟ وہ اپنا چلاتا ہے، ہماری چلنے نہیں دیتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اس کے ہاتھ میں کٹورا دے کے بھی کون منگواتا ہے؟ صحت مند کو ICU میں آکسیجن لگا کے اسے اپاہج اور مجبور کون کر دیتا ہے؟ کینسر سے پیڑیت لوگوں کو دوبارہ نئی زندگی کون دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو سونامی کا طوفان لا کے دنیا کا ماحول
بدل دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو 1 منٹ کا زلزلہ بھیج کر سب کے عیش کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو 50 سال تک نسبندی کروا کے کوپٹی لگا کے میڈیسین کھا کے اسقاط حمل ایبورشن کروا کے اتنی آبادی نہیں گھٹا پاتا وہ انسان؟ وہ کون ہے جو 1 منٹ کے زلزلے میں لاکھوں کو زمین میں دھسا دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو زبردست طوفان دے کر آدمی کی اوقات اس کا گھمنڈ توڑ دیتا ہے؟ یہ وہی ہے مولا علی کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العظائم، جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے، میں سمجھ لیا کہ میرا رب ہے جو میری نہیں چلنے دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، یا علی، یا علی۔ اللہ ہے، اللہ ہے تو قیامت بھی سچ ہے، جنت بھی سچ ہے، جہنم بھی سچ ہے۔ ایسا ہمارے گلتھوتری کرنے سے، ہماری بکواس کرنے سے کہ آخرت نہیں ہے، وہاں مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تو وشواس کرنا ہے کہ مومن ہونے کے لیے اللہ پر یقین ضروری ہے، مصطفیٰ پر یقین ضروری ہے، سارے نبیوں رسولوں کو سچ جاننا ضروری ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن پہ ایمان ضروری ہے، جنت اور جہنم پہ ایمان ضروری ہے۔ جب ہم مومن ہیں آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے کہ آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر اس قدر غفلت اور لاپرواہی کیوں ہے؟ ہم کبھی ایک دن بھی آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے 70-80 سال کیسے گزارتے ہیں ہم؟ ایسے گزارتے ہیں 70-80 سال جیسے لگا کہ آج سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور پھر کل جوان ہوئے، آج بوڑھے ہو کے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس قدر تیزی سے وقت گزر رہا ہے، وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے کہ آخر زمانے میں قیامت جب قریب آنے والی ہوگی، آقا فرماتے ہیں کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر گزرے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر گزرے گا، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر گزرے گا۔ ابھی جمعہ ختم نہ ہوا کہ جمعہ سر پہ ہے، 1 ہفتہ ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور دن ایسا گزرے گا جیسے ایک چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، صبح ہوئی شام ہوگی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور صاحب وہ تو میرے سامنے پیدا ہوا تھا، آج وہ جوان ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ جو بچہ میرے سامنے پیدا ہوا تھا آج اس کی عمر ہو گئی صاحب 40 سال، اب وہ بوڑھا ہو گیا، ہم سے بھی زیادہ دیکھنے میں کھنکھڑ لگ رہا ہے۔ وہ وقت اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے، عقل مندوں کی آنکھ کھلنی چاہیے۔ موت کی تلوار میری گردن پہ کھڑی ہے، اب کل اگر میں مر گیا تو میں نے کتنے سجدے کیے، کتنے گناہ کیے۔ عقل مند وہی ہے جو زندگی کا محاسبہ کرے، عقل مند وہی ہے جو آنے والے وقت کی تیاری کرے۔ آنے آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اس دنیا میں ہم 50 کھرب کا مکان بنا لیں، 70-80 سال جو ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن 80 سال کے بعد اگر ہم لوج پونج ہو کے مر گئے پھر کہاں گئے؟ اس دنیا میں جہاں موت ہی نہیں ہے، جہاں سدا رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو ٹیمپورری فائدے کے لیے کھربوں سال کی آگ مول لے لے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو طالب علمی کے 10 سال کے پیریڈ میں کھیل تماشا کر کے سو پڑھ کے باپ کے پیسے کو برباد کر کے 70-80 سال کی حسرت، مایوسی اور ناکامی کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ عقل مند ہے وہ جو پڑھنے کے زمانے میں کھانے کا کشٹ جھیل لے، اسی امید پر کہ جب پڑھائی ختم ہوگی مجھ کو نوکری ملے گی تو بس آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، ایک مہینے میں موٹی سی تنخواہ اٹھائیں گے، ہر خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ اسی امید پر بچے پڑھائی کے زمانے میں ساری مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، ٹوٹی چپل پہنتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، اسی امید پر کہ میں پڑھائی ختم ہوگی، ایم اے کرنے کے بعد میں کمپٹیشن میں بیٹھوں گا، ملازمت ملے گی، نوکری ملے گی، اس کے بعد تو آرام ہی آرام کروں گا۔ تو اب ایک امید پہ ایک کشٹ جھیل رہا ہے، یہ وقتی مصیبت ہے، مگر اس کے بعد ایک لمبا آرام کا زمانہ
آنے والا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو 2 دن کا کشٹ جھیل کر سال کے 363 دن کا آرام کا طلبگار رہتا ہے۔ صرف 2 دن محنت کرنی ہے، صرف 1 دن کوشش کرنی ہے، اس کے بعد سال بھر آرام کرنا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ٹیمپروری تکلیف کو جھیل لیتا ہے اب پرماننٹ آرام کی طلب میں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ دنیا اللہ کے رسول کے نزدیک کس قدر اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس کے لیے میں پاگل ہوں، جس کے لیے میں آخرت کو بھول چکا ہوں، جس کی خاطر میں نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، جس کی خاطر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے حرام اور حلال کی ساری حدوں کو ہم پھلانگ گئے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے۔ ہمارے حکیم پیغمبر، ہمارے عقل مند پیغمبر، ہمارے غیب دان پیغمبر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پیغمبر، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے۔ اس سے بڑا عقل مند، اس سے بڑا حکیم، اس سے بڑا دانش مند کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اب پیغمبر اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس دنیا کے لیے ہم لوگ پاگل ہیں، جس دنیا کے چلتے ہم کیا نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کی سچائی بتاتے ہوئے مصطفیٰ کہتے ہیں تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، پھر وہ دیکھے کہ کتنا پانی لے کر انگلی لوٹی ہے۔ ہم بالٹی میں پانی ڈالیں، بالٹی میں ہے 10 لیٹر پانی، میری انگلی میں لگے گا 2 قطرہ پانی۔ میں سمندر میں انگلی ڈالو، سمندر اپار وشال سمندر، ہم اس میں انگلی ڈالیں تو 10 قطرے پانی انگلی میں لگیں گے۔ حضور کہتے ہیں یہی مثال دنیا کی آخرت کے سامنے ہے۔ آخرت ایک اپار سمندر ہے، آخرت ایک وشال سمندر کی مانند ہے، اور یہ دنیا آخرت کے سامنے ایک قطرہ پانی ہے۔ اب عقل مند وہ نہیں ہے جو 1 قطرہ پانی کے لیے پاگل ہو جائے، عقل مند وہ نہیں ہے جو 1 قطرہ پانی کے لیے ساری انرجی نچوڑ ڈالے، عقل مند وہ نہیں ہے جو رات دن بھاگ دوڑ کر کے اسی 1 قطرہ پانی کے لیے ساری محنتیں ڈونیٹ کر دے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا جو 1 قطرہ پانی کے برابر ہے 10% محنت اس دنیا کے لیے وہ کرے گا، اور 90% محنت جہاں خربوں سال رہنا ہے، جہاں مہاسنکھوں سال رہنا ہے، اس دنیا کے لیے وہ محنت کرے گا۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا کے لیے 10% ٹائم دے اور آخرت کے لیے 90% ٹائم دے۔ اب دیکھیں دنیا کے حالات کیا ہے، یہاں 99% میری تگو دو بھاگ دوڑ جد و جہد ساری کوششیں اسی عارضی فانی ٹیمپروری شنی سانسارک سکھ اور سکھ پانے کے لیے ساری 99% محنت ہے۔ 1% بھی جہاں خربوں سال رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی محنت کوئی طلب دکھائی نہیں پڑتی۔ اس لیے حضور نے کہا تھا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانے کی طرح کریں گے، لوگ پاگل کی طرح کریں گے، لوگ رہیں گے ڈاکٹر، لوگ رہیں گے انجینئر، لوگ رہیں گے سائنٹسٹ، لوگ رہیں گے ویگیانک، مگر جو آخرت سے غافل ہو وہ کوئی سائنٹسٹ ہے کیا؟ وہ کوئی عقل مند ہے کیا؟ وہ کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ اس لیے ایک قوم مسلم تمہارا اینٹ ڈھونے والا مزدور اگر وہ آخرت کے کروڑوں سال کی تیاری میں لگا ہے وہ اس ڈاکٹر سے بہتر ہے جو دنیا سجانے میں لگا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو مکان بنا رہا ہو، عقل مند وہ ہے جو سجدہ کر کے آخرت سجانے کی فکر کر رہا ہو۔ عقل مند ہے وہ، عقل مند ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آقا فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، جو اپنے نفس کو کچلتا رہے، نفس کی خواہشات کے خلاف کام کرے، اور آخرت میں جو عمل کام آنے والا ہے وہ عمل کرے۔ حضور نے کہا ہے عقل مند کی جو پریبھاشا ہے یہ حضور نے دی۔ ہم لوگ چتور چالاک بنتے ہیں،
جو ڈاکٹر بن گیا، جو چپراسی بن گیا، جو ریلوے کا نوکر بن گیا، جو صاحب پوسٹ مین بن گیا، جو بیرسٹر بن گیا، جو اسکول کا ٹیچر بن گیا، وہ عقل مند ہے۔ یہ ہمارے نزدیک جو پیسہ کمانے والا عقل مند ہے، مگر جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے۔ نفس بولے 100 نماز مت پڑھو، مگر یہ اس کی مخالفت کرے۔ نفس کہے کہ موبائل 2 گھنٹہ تک چلاؤ، مگر یہ اس کی مخالفت کرے۔ نہیں، موبائل ضروری ہے صرف بات کرنے کے لیے، تاکہ دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہو جائے، نہ کہ اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر دو اسی موبائل کے چکر میں۔ مسجد میں موبائل، جلسے میں موبائل، گھر میں موبائل، ٹرین پہ موبائل، پلین میں موبائل، زندگی اسی کے نظر ہو جائے۔ یہ نہیں، موبائل سے اپنی زندگی کو آباد کرنا ہے، نہ کہ موبائل کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر دینا ہے۔ کتنے بچے جو ڈی ایم بننے والے تھے، موبائل نے اسے تباہ و برباد کر کے چپراسی تک بننے کا موقع نہیں دیا۔ کتنے صحت مند تھے جو 10 بچے پیدا کر سکتے تھے، مگر موبائل نے اسے ہجڑا نامرد بچہ پیدا کرنے کے قابل اسے نہیں چھوڑا۔ کتنے لوگ ہیں سماج میں جو با اخلاق تھے، سیویلائزڈ تھے، ڈسپلینڈ تھے، اچھے تھے، مگر اس موبائل نے اسے بد اخلاق، اسے بیمار، اسے ناکارہ، اسے کام چور، اسے کاہل، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے موبائل ہوشیاری سے چلائے بندہ کہ میں اس کے چکر میں برباد نہ ہو جاؤں۔ موبائل کنٹرول میں رکھے بندہ، گاڑی جب چلائے تو بندہ کنٹرول میں گاڑی کو رکھے، نہ کہ اپنے آپ کو گاڑی کے حوالے، موت کے حوالے کر دے۔ عقل مند ہے وہ جو گاڑی کو کنٹرول میں رکھے، عقل مند ہے وہ جو موبائل کو کنٹرول میں رکھے، نہ کہ اپنے آپ کو موبائل کے حوالے کر کے زندگی برباد کر دے۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کے بارے میں سوچے، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرے، عقل مند ہے وہ جو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے۔ نفس بولے ادھر چلو، وہ بالکل وپریت دشا میں جائے۔ عقل مند ہے وہ جو آخرت جہاں پرماننٹ ہے، جو وشال سمندر کے مانند ہے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں تیاری کرے، دنیا میں بھی تیاری کرے، اس کی بھی تیاری کرے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے تم بیٹھ جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں رہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ سال کے 365 دن تم اللہ کے لیے بھوکے رہو، روزہ رکھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم شادی بیاہ نہ کر کے 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہو۔ اسلام کا حسن یہی ہے کہ اسلام مذہب فطرت کا نام ہے، اسلام دین فطرت کا نام ہے۔ اسلام فطرت سے بغاوت نہیں سکھاتا، خواہشات نفسانی سے بغاوت کیا جائے، لیکن جو نیچرل سسٹم ہے اس سے بغاوت نہ کرے۔ خواہشات نفسانی جیسے شراب کا شوق، زنا کا شوق، سود کا شوق، دوسروں کو گالی دینے کا شوق، انجوائے کرنے کے لیے بلا وجہ گھومنے کا شوق، یہ خواہشات کی مخالفت کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ شراب پینے کو نفس بولے مخالفت کرو، دوسروں کی بہو بیٹی کو گھور گھور کر تک تک کے آنکھوں کو سیکنے کے لیے نفس بولے مخالفت کرو، آنکھیں بند کر لو، راستہ بدل دے۔ یہ بولے کہ صاحب سود کھا کے دولت کو بڑھایا جائے، مخالفت اس کی خبردار نہیں۔ سود کا ایک پیسہ کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے، نہیں کہوں گا، یہ نفس کی مخالفت کرے۔ اب رہ گئی بات فطرت کی، نیچرل سسٹم کی مخالفت، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ جیسے سونا، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا، تو اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تجھے سونا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے تجھے سونا ہے۔ جیسے رونا، یہ ہماری فطرت میں داخل ہے، اسلام یہ نہیں کہتا خبردار نہیں روئے گا، اسلام کہتا نہیں رونا بھی ہے۔ ہنسنا، یہ ہماری فطرت میں داخل ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہنسے گا، البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تھوڑا ہنسے گا، زیادہ روئے گا، جو سچائی کو جان لیتا ہے۔ اسلام ہماری فطرت میں ہے کھانا کھانا، اسلام یہ نہیں کہتا کھانا مت کھانا، کھانے کی مخالفت نہیں، کھانا کھانا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کتنا کھانا ہے، کب کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ لنگے ننگے بدن پر ہنا رہو، یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالکل اپنے ستر عورت کو چھپانا ہے، اب لباس پہننا ہے، یہ تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں، یہ زمین سے اگنے والی فصلیں تیرے لیے ہیں، یہ زمین سے اگنے والے پھل فروٹس تیرے لیے ہیں، یہ زمین سے اگنے والے کپاس جس سے کپڑے بنتے ہیں یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری ماں کا چھاتی کا دودھ بچپن میں تیرے لیے ہے، پھر 2 سال کے بعد گائے کا دودھ تیرے لیے ہے، بکری کا دودھ تیرے لیے ہے، ماں کا دودھ 2 سال تک ہمارے لیے دنیا کی سب سے بہترین غذا ہے، اور 2 سال کے بعد
بعد وہ دودھ میرے لیے حرام ہے مگر بدن کو دودھ چاہیے، تو اللہ نے اس کا ایک الٹرنیٹ بدل دے دیا ہے، وہ ہے گائے کا دودھ، وہ ہے بھینس کا دودھ، وہ ہے بکری کا دودھ۔ اب یہ 80 برس تک جب تک تو زندہ رہے اس دودھ کا استعمال کرنا، یا تیرے بدن کے سب سے بہترین غذا ہے۔ ماں کا دودھ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں اللہ نے ماں کا خون روک کر میری غذا کا انتظام کیا۔ میں جب پیدا ہوا ماں کی خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا کر میری غذا کا انتظام کیا۔ وہ دودھ جو سب سے بہترین ڈرنک، سب سے بہترین فوڈ، سب سے بہترین میڈیسن میرے لیے ہے، میرے رب نے اس کا انتظام کیا۔ اب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ بچے کے لیے زہر ہے۔ وہ ماں ڈائن ہے جو 2 سال کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ جس طرح 2 سال سے پہلے یہ دودھ بچوں کے لیے بہترین میڈیسن، بہترین فوڈ، بہترین ڈرنک ہے، اسی طرح 2 سال کے بعد اب ماں کا دودھ زہر ہے، اب بچوں کے پینا حرام ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی 2 سال سے زائد ماں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے۔ مگر بچے کو دودھ چاہیے، 80 سال 90 سال کے بڑھاپے تک دودھ چاہیے، تو اللہ نے ہمارے لیے اس کا بدل دیا۔ یہ گائے کا دودھ تم پیو، یہ بھینس کا دودھ تم پیو۔ آخر کیوں اللہ نے ہمارے لیے ساری نعمتیں بنائی؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے گا کہ ماں کے شکم میں میری زندگی کی حفاظت اللہ نے کی، ماں کی گود میں جب پیدا ہوا میری روزی کا زبردست انتظام اللہ نے کیا، اور جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو میرے بدن کو روٹی چاہیے، میرے بدن کو چاول چاہیے، صرف روٹی چاول ہی نہیں بلکہ میرے جسم کو ویجیٹیبل چاہیے، میرے بدن کو سیزنل فروٹ چاہیے، میرے بدن کو ڈرائی فروٹ چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے سارے انتظامات فرمائے کہ گرمی کے موسم میں آم تیری بہترین غذا ہے، لیچی بہترین غذا ہے، اور تمہارے پیٹ کے لیے کھیرا ککڑی بہترین غذا ہے، تمہارے جسم کے لیے لہسن پیاز ادرک بہترین غذا ہے، تمہارے جسم کے لیے سبزی کے علاوہ مچھلی سمندر کا جو گوشت ہے یہ بہترین غذا ہے، تمہارے لیے یہ مرغ کا گوشت، پرندے کا گوشت، یہ بکرے کا گوشت، یہ سب تمہارے لیے بہترین غذا ہے۔ بدن کو ویجیٹیبل بھی چاہیے، بدن کو گوشت بھی چاہیے، بدن کو دودھ بھی چاہیے، بدن کو مچھلی بھی چاہیے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ یا سیب بہترین غذا، ڈیلی ایک سیب کھاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جاؤ، بہترین شوگر والے کے لیے مفید ہے، ہارٹ کی بیماری والے کے لیے بھی مفید ہے، صحت مند آدمی کے لیے بھی مفید ہے، عورت جو گیسٹرک کی مریضہ ہے اس کے لیے بھی روزانہ صبح صبح ایک سیب کھانا اکسیر کا کام دیتا ہے، اس کے لیے تریاق ہے، یہ زہر کو اثر جو توڑ دے، یہ باندھ ہے، یہ سیب کھانا روزانہ ایک سیب کھا لے۔ ہم سیب ہمارے لیے، سنترا ہمارے لیے، انار ہمارے لیے، کیلا ہمارے لیے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے، یہ انناس ہمارے لیے، یعنی 1 kg انجائم جو آپ پیتے ہیں سیرپ میں 1 kg پینا اور ہے، صرف ایک انناس کا ایک ٹکڑا کھا لیا جائے، جو 5 بوتل انجائم پینے سے جو آپ کا ڈائجسٹو پاور درست نہ ہو وہ ایک انار کھانے، وہ صاحب ایک انناس کھانے سے ہو جائے گا، پائن ایپل کھانے سے مل جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ کیا ہمارے باپ دادا کا حق تھا کہ جو چاہے زمین سے اگا لیں؟ نہیں، ہم تو صاحب ایک پودے کو زندگی بھی نہیں دے سکتے، تو تنہائی میں بیٹھ کر سوال کرنا ہوگا الہی یہ ساری نعمت ہمارے لیے تو ہم کس کام کے لیے ہوئے ہیں؟ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ساری نعمت تمہارے لیے، تمہاری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے، تمہاری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا کے لیے۔ عقل مند ہے وہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچے، عقل مند ہے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں سوچے، بے وقوف ہے وہ جو صرف دنیا کے بارے میں سوچے اور آخرت کے بارے میں نہ سوچے۔ قرآن شریف میں ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے، تم یہ دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھے مرنے کے بعد بھلائی عطا فرما، مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو ماسٹر بننے کے چکر میں نماز چھوڑ دے، عقل مند وہ نہیں جو ڈاکٹر بننے کے شوق میں رمضان کا روزہ چھوڑ دے، عقل مند وہ نہیں ہے جو IAS آفیسر بننے کے شوق میں زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز سب کو طاق پہ رکھ دے۔ اگر وہ سب کو طاق پہ رکھ دیا، وہ DM بن گیا، 5 لاکھ مہینہ کمانے لگا، وہ 62-60 سال تک نوکری کیا، 80
سال تک زندہ رہا، 80 سال کے بعد مرا، اب کہاں گیا؟ اب وہاں گیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب وہاں ڈی ایم کی ڈگری کام نہیں آئے گی، وہاں ڈی ایم کی ملازمت کام نہیں آئے گی، وہاں صاحب ان کا 5 لاکھ مہینہ کمانا کام نہیں آئے گا۔ یہ اگر کوئی انکار کر جائے تو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو یقین کرتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اب وہ بندہ بتا دے کہ ڈی ایم بنا، 25 سال پڑھا، 25 سال 30 سال پڑھا، 30 سال جاب کیا، 70 سال کے بعد مر گیا۔ اب مرنے کے بعد جہاں گیا ہے وہاں خربوں سال، وہاں سنکھوں سال رہا ہے، وہاں کے تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، تم التحیات بھی تم نے نہیں پڑھا، تم نے زندگی میں ایک دن با جماعت 5 نمازیں مسجد میں تم نے ادا نہیں کی، تو 2 وقت کی روٹی کے لیے تو 30 سال تک 18 گھنٹے اسٹڈی کی، اور جہاں خربوں سال رہنا ہے وہاں کے لیے تمہیں بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہنا نہیں آتا ہے، تو عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا سجانے کے لیے آخرت کو اجاڑ دے، آخرت تباہ کر دے، آخرت برباد کر دے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو فزکس کیمسٹری پڑھنے کے بعد 2 روٹی کمائے، اور جہاں مہاسنکھوں برس رہنا ہے وہاں اس کنگال بن کے جائے، ایک نیکی اس کے پاس نہ رہے۔ تو اب عقل مند وہ ہے جو فزکس کیمسٹری پڑھے تاکہ دنیا میں نوکری ملے، دوسروں کے سامنے محتاج نہ رہو، اور وہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، عالم کے پاس 10 منٹ جائے تاکہ آخرت کی جنت بھی میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ تو عقل مند ہے وہ جو اسکول میں 5 گھنٹے پڑھے، 1 گھنٹہ عالم کے پاس آ جائے، یہاں دین سیکھے، وہاں فزکس سیکھے، یہاں قرآن سیکھے، وہاں کیمسٹری سیکھے، تاکہ دنیا میں نوکری ملے تو دوسروں کے سامنے محتاج نہ ہو، اور جب وہ نماز پڑھے تو مرنے کے بعد جنت ملے تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے۔ عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، عقل مند ہے وہ جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے۔ اب بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ جو نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہے، تمنا لگا کے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت دے دے گا، یا امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔ آج کل ایسے ہی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یا چوری کریں، ڈکیتی کریں، چلو اللہ معاف کر دے گا، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چلو اللہ معاف کر دے گا، صبح سے لے کے شام تک 50 بار جھوٹ بولے، ارے چلو اللہ معاف کر دے گا، یا سود کھا کھا کر کے مکان دکان گاڑی کا سپنا دیکھیں اور پھر آخرت کے تعلق سے چلو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ عقل مند ہے کہ احمقوں کا سردار ہے جو چند دنوں کی دنیا سجانے کے لیے سود کھا رہا ہے تاکہ میں گھر بناؤں، زمین خریدوں۔ یہ عقل مند ہے یا بے وقوفوں کا سردار ہے جو آخرت کو داؤ پہ لگا کے یہ دنیا سجانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، نفس جو جو کہتا ہے اس کی غلامی کرتا ہے، اور امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ سنو غور سے، عقل مند وہ ہے جو دکان میں جاتا ہے تاکہ روزی چل کے میرے گھر میں دکان کا پیسہ چل کے نہیں آئے گا، مجھ روزی دینے والا اللہ ہے مگر مجھ کو دکان جانا ہوگا، روزی دینے والا اللہ ہے مگر مجھ کو کھیت میں ہل چلا کے دانا ڈالنا ہوگا، میں 1 دانہ گیہوں کا ڈالوں گا، اللہ ہمیں 700 دانے عطا کرے گا، مگر 1 دانہ تو ڈالنا ہوگا، میں 1 دانہ مکئی کا ڈالوں گا، اللہ اس میں 10 بھٹے دے گا، ہر بھٹے میں 100 دانے دے گا، 1 دانہ میں زمین میں ڈالنا ہوگا، تب 1000 دانہ اللہ مجھ کو دے گا۔ میں اب آم کا پیڑ نہیں لگاؤں تو اپنے پیڑ کا آم کبھی نہیں کھا پاؤں گا، اگر چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ کے لگائے ہوئے پیڑ کا آم کھاؤں، مجھ کو پیڑ لگانا ہوگا، پھر اس کی حفاظت کرنی ہوگی، تب جا کے آم پھلے گا۔ اور تمنا کریں گے اللہ چاہے گا تو آسمان سے آم گر جائے گا، اللہ چاہے گا تو میرے گھر سے سونے کی ہانڈی نکل جائے گی، اجمیر والے بابا چاہیں گے تو مجھ کو بغیر پڑھے لکھے مجھ کو ہندوستان کا ڈی ایم بنا دیں گے، اجمیر والا بابا چاہیں گے تو ہم گھر جائیں گے تو 1 اینٹا پھینکیں گے، وہ اینٹا ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے شہر کا سب سے بڑا کھرپتی بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں، روزی دینے والا اللہ ہے، مگر آپ کتنے عقل مند ہیں کہ کہتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے مگر دکان تو جانا ہوگا، 12 گھنٹے تو بیٹھنا ہوگا، کھیت تو جانا ہوگا، ہمیں محنت تو کرنی ہوگی، 25 سال تو پڑھنا ہوگا، نوکری کے لیے لڑنا ہوگا، تب روزی اللہ دے گا۔ کاش یہی فکر آخرت کے تعلق سے ہو جائے کہ روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان گئے بغیر روزی نہیں ملے گی، کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملے گی،
بغیر کمپٹیشن دیے ہوئے نوکری نہیں ملے گی. یہی بات دماغ یہاں بھی ڈالے, یہاں دماغ لگائے. اللہ معاف کرنے والا ہے, جنت دینے والا ہے, مگر روزی کے لیے دکان جانا ہوگا تو جنت کے لیے بھی مسجد جانا ہوگا, روزہ رکھنا ہوگا, حج کرنا ہوگا, زکات دینا ہوگا. دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عقل مند ہے وہ جو دنیا کے بارے میں بھی سوچے, عقل مند ہے وہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچے. ایک لڑکا علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اس کی ماں جب بھی فون کرتی تھی تو ان کا روم کا پارٹنر کہتا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور پھر باپ جب بھی فون کرتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو روم پارٹنر کہتا تھا وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. یہ ماں باپ بڑے فکر مند تھے کہ آخر میں بچے کو میڈیکل کی تیاری کے لیے بھیجا ہوں, اور جب بھی دیکھتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہے, جب بھی دیکھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے. ارے یہ میڈیکل کی کتاب پڑھتا کب ہے, یہ اسٹڈی کب کرتا ہے؟ جنہوں نے یہ فکر مندی کا مظاہرہ کیا, بچوں سے کہتا تھا, بچہ کہتا تھا ابا فکر مند نہ ہو, میں اسٹڈی کرتا ہوں, میں ریگولرلی میں کالج کلاس لیتا ہوں, اس کے بعد میں پڑھتا ہوں. نماز تو 5 ٹائم فرض ہے نا, فجر کی نماز ٹائم فرض ہے, فجر اپنے ٹائم میں فرض ہے, اس کا وقت بمشکل تمام 1 سے لے کے 1.5 گھنٹے کے بیچ میں رہتا ہے. پھر فجر سے لے کے ظہر تک 8 گھنٹے کا ایک لمبا وقفہ ہے جس میں کوئی نماز فرض نہیں ہے, کوئی نماز فرض نہیں. کیوں؟ فجر سے لے کے ظہر کے بیچ کا وہ 8 گھنٹہ صرف کام کرنے کے لیے. آپ کھیت میں جائیں, آپ اسکول جائیں, آپ دفتر جائیں, محنت کریں. ایسا نہیں کہ اس بیچ میں کوئی نماز آپ کے لیے, ہاں جو جس کے پاس روزی ہے, جس کے پاس معمولی سی محنت کرنے کے بعد ڈھیر سارا پیسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اشراق بھی پڑھے, چاشت بھی پڑھے, نوافل پڑھے, لیکن فرض نہیں ہے اشراق اور چاشت اوابین. یہ نفل ہے, پڑھیں گے ثواب, نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. تہجد کی نماز اعلیٰ ترین نماز ہے, نماز پنجگانہ کے بعد سب سے بڑی نماز رات کی نماز جو سو کے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. صالحین کا طریقہ, وہ شعار الصالحین ہے, وہ بزرگوں کا طریقہ ہے, لیکن فرض نہیں ہے. کوئی پڑھ لیا تو واہ واہ, چہرہ چمکے گا, سینہ روشن ہوگا, قبر کی تاریکی میں یہ نماز روشنی کا کام دے گی, لیکن فرض نہیں. فرض ہے فجر, فرض ہے ظہر, فرض ہے عصر, فرض ہے مغرب, فرض ہے عشاء. اگر کوئی فجر کی 2 رکعت نماز چھوڑ کر وہ 1000 رکعت نماز نفل وہ 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک پڑھے, ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوگا, کیونکہ فرض چھوڑ کر کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے. رمضان کا روزہ چھوڑ کر اگر کوئی سال کے 300 دن روزہ رکھے نہیں قبول ہوگا, کیونکہ فرض چھوڑ کر کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی جا کے درگاہوں پہ بیٹھ کے روزانہ فاتحہ پڑھے, مگر نماز میں جا کے ظہر میں جا کے 10 منٹ ٹائم لگا کے فرض نماز نہیں پڑھے, وہ چاہے فاتحہ پڑھتے پڑھتے مر جائے قبر پہ, قیامت کے دن کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا, کیونکہ قیامت کے دن سوال فرض کا ہوگا, نفل کا نہیں. ہاں اگر فرض ادا کر رہا ہے, ظہر پڑھا فاتحہ پڑھنے آ گیا, عصر پڑھا فاتحہ پڑھنے آ گیا, مغرب پڑھا فاتحہ پڑھنے آ گیا, عشاء پڑھا فاتحہ پڑھنے آ گیا, اب رات بھر سورہ فاتحہ پڑھتا رہے, یہ 5 نمازوں کے ساتھ یہ نفل نمازیں مل کر کے ان کے درجات کو بلند کر دے گی, اس کا اسٹیٹس بلند ہو جائے گا, اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا. جو فرائض کے علاوہ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, فرض پڑھنے کے بعد کثرت سے نوافل پڑھتا ہے, تب اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب اللہ جس کی آنکھ بن جائے وہ کہاں سے کہاں تک دیکھے گا. یہ حدیث بخاری میں جو بخاری شریف میں جو حدیث قدسی ہے یہ اس کا مفہوم ہے. یہ کب ہے؟ جو فرض کے علاوہ نفل کثرت سے پڑھتا ہو. اب فرض چھوڑ کر کوئی ساری زندگی نفل پڑھتا رہے, وہ ہنگ رہے گی وہ نیکیاں, یعنی معلق رہے گی, لٹکی ہوئی پینڈنگ میں رہے گی جب تک فرض نہ ادا کرے. تو فرض ظہر فجر سے لے کے ظہر کے بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے. حکمت یہی ہے کہ وہ ٹائم ہے کام کرنے کا, وہ ٹائم ہے اسکول جانے کا, وہ ٹائم ہے مدرسہ جانے کا, وہ ٹائم ہے کھیت میں کھیتی کرنے کا, اس لیے اس ٹائم میں کوئی نماز نہیں. تو اب بندہ عقل مند ہے وہ جو فجر پڑھے کھیت
کھیت میں چلا جائے, جو فجر پڑھے فیکٹری میں چلا جائے, جو فجر پڑھے اسکول چلا جائے, جو فجر پڑھے اپنے کام کاج میں لگ جائے, فجر پڑھے اپنا دفتر چلا جائے. عقل مند ہے وہ. فجر میں لگا 10 منٹ, اب فیکٹری میں رہے گا 8 گھنٹے, تو 8 گھنٹے رہے گا تو خوشحال رہے گا, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, کسی کے سامنے بیٹی کی شادی کا چندہ نہیں مانگے گا, وہ اپنی ماں اپنی بہن کے مانگنے کے بعد وہ ہاتھ نہیں جھاڑ دے گا. جب پیسے رہیں گے تمہارے پاس تب اپنا بیماروں کا علاج آپ کرواؤ گے, تب اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے, تب اپنے مدرسہ میں چندہ دو گے, تب اپنے مسجد میں چندہ دو گے. جب مال ہی نہیں رہے گا تو پھر دوسروں کے سامنے آدھارت رہو گے. سسر عید میں کپڑا بھیجے گا, ساس وہاں سے پیسہ بھیج دے گی, ہمارا سالہ سعودی میں رہتا وہ وہاں سے پیسہ بھیج دے گا. یعنی ہمیشہ وہ کنگال رہے گا جو دوسروں کے پیسے پہ نگاہیں ٹکا کے رکھے گا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تو کنگال بن کے رہ, محتاج بن کے رہ, بلکہ تو محنت کر, روزی تلاش کر, خوشحال بن کے رہ. یہ قانون زکات, 1 لاکھ کما 2,500 اللہ کی راہ میں نکال, اپنے غریب بھائی کو دے دے. 1 کروڑ کما 2.5 لاکھ زکات نکال, اپنے غریب بھائی کو دے دے. عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال, تاکہ تو بھی کپڑا پہنا ہے تیرے غریب بھائی بھی کپڑا پہن لے. تو 1 لاکھ کا بکرا خریدا ہے, تو خود گوشت کا اس کا 1 حصہ غریبوں اور اپنے رشتہ داروں کو دے دے. تو زمین سے فصلیں پیدا کرتا ہے, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, کھیتی کرنے کے دن اس کا حق نکال, اپنے غریب بھائی کو دے دے. 10واں حصہ نکال. اگر آسمان کے پانی سے فصل پیدا ہوئی 20واں حصہ نکال. اگر پانی خرید کے فصل پیدا کی گئی تو 20واں حصہ نکال. آسمان کے پانی سے فصل پیدا ہوئی 10واں نکال. یہ اللہ نہیں کھاتا, یہ اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے. تم اپنی غریب بہن کو دے دو, اپنے غریب بھائی کو دے دو. جنت وہاں ملے گی, اپنے بھائیوں کی خیر خواہی یہاں ہو جائے گی, صلہ رحمی یہاں ہو جائے گی. کھائے گا تیرا بھائی, اللہ تک پہنچے گا تیری نیت, اللہ کے فرمان پر عمل, یہ جنت وہاں دلائے گا, مال یہاں بڑھائے گا اور دوستی یہاں بڑھائے گا. جب تو غریبوں کا خیال رکھے گا تو غریب تیرے لیے دعا کرے گا. وہ اسلام کے آنے سے پہلے یا جہاں اسلام نہیں ہے وہاں غریبوں کو ستاتا تھا امیر, اور ستاتا ہے امیر, اور غریب امیروں کے لیے بد دعا کرتا ہے. اس کے گھر میں آگ لگے, اس کی فصل میں آگ لگے, اس کے بیٹی کی ملازمت میں آگ لگے, یہ ہمیں ستاتا ہے, یہ ہمیں مارتا ہے. مگر اسلام نے یہ ڈسٹینس کو ختم کر دیا. امیروں سے کہا جب تو فصل پیدا کر اپنے کھانے سے پہلے غریبوں کا حق نکال دے. جب تو عیدگاہ پہ جانے لگے صدقہ فطر نکال کے غریبوں کو دے دے. جب تو 1 لاکھ کا بکرا ذبح کر اس کے 3 حصے کر کے غریبوں کو دے دے. جب کھیرا ککڑی زمین سے اپجا اس کا حصہ غریبوں کو دے دے. تو جب بندہ دیکھ رہا غریب یہ فصل پیدا کرتا ہے, پہلے ہم کو پہنچاتا ہے, یا عیدگاہ بعد میں جاتا ہے, پہلے ہمارے چولہے میں آگ جلانے کی فکر کرتا ہے, تو جو غریب تباہی کی دعا کرتا تھا یہ مالداروں کی اس صلہ رحمی پر, مالداروں کی اس خیرات پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا. الہی مالدار سلامت رہے تاکہ میرے چولہے کی آگ سلامت رہے. دوریاں گھٹ گئی, مالدار غریبوں سے محبت کرنے لگا اور غریب مالداروں سے محبت کرنے لگا. یہ اسلام کا طر امتیاز ہے, جنہوں نے دوریاں گھٹایا ہے, آپس کی محبتوں کو بڑھایا. یہی قانون زکات ہے, یہی قانون صدقہ فطر ہے. اسلام کا ہر قانون فل آف وزڈم, حکمت سے بھرا ہوا ہے. اب ذرا غور سے سنیے, باتیں تو ہوگی. عقل مند وہ نہیں ہے جو صرف کھیتی باڑی میں لگا رہے, عقل مند وہ نہیں ہے جو صرف ڈاکٹر انجینئر ماسٹر بننے میں لگا رہے. عقل مند وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی محنت کرے, آخرت کی راحت اور جنت کے لیے بھی محنت کرے. وہ دنیا میں بھی خوشحال رہے, دوسروں کو بانٹے, دوسروں کو دے, اپنا آرام سے کھائے پیے, اچھا پہنے, اچھا کھائے, اچھا گھر بنائے, اچھی گاڑی خریدے, مگر حرام سے نہیں حلال سے. زکات کا قانون, صدقہ فطر کا قانون, عشر کا قانون, سب پہ عمل کرتا ہوا آرام کرے, اپنے قریب بھائیوں کو آرام پہنچائے. یہ دنیا کا حسن ہے, اور آخرت کا حسن یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکات, یہ حج, یہ آخرت میں جنت دلائے گا. تو عقل مند وہ نہیں ہے جو صرف مسجد میں بیٹھ کے تسبیح گنے اور دوسروں کے مال کے لیے ہاتھ اٹھائے, وہ ہمیشہ کنگال رہے گا. عقل مند وہ نہیں 24 گھنٹے مسہر کی طرح کھیت میں رہے اور مسجد کا رخ نہ کرے, وہ بھی احمق ہے. اور یہ بھی احمق ہے جو سجدہ تو کرتا ہے مگر 7 دن بھر بیٹھ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا منتظر رہتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو محتاج ہو جا, تو اپنا ضمیر بیچ ڈال, تو بھکاری ہو جا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو 24 گھنٹے کھیت میں مسہر بن کے صرف 2 فصلیں پیدا کر اور کھا کے پخانہ کر کے مر جا. اسلام یہ بیچ کا راستہ بتاتا ہے کہ تو نماز بھی پڑھ, کھیتی بھی کر, تاکہ تو محتاج
نہ رہے اور جنت بھی جائے. اور کہتا ہے تو کھیتی باڑی بھی کر اور سجدہ بھی کر تاکہ صرف دنیا میں فصل نہ پیدا کرے, آخرت کے لیے ذخیرہ تیرے پاس جمع ہو. اس لیے رب نے کہا بول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صرف ڈاکٹر بننا کمال نہیں, ماسٹر بننا کمال نہیں, زمیندار بننا کمال نہیں, نمازی بننا کمال ہے, حاجی بننا کمال ہے, زکات دینا کمال ہے, گناہوں سے بچنا کمال ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں راحت ملے گی, صحت ملے گی, عزت ملے گی, خوشحالی ملے گی, ہریالی ملے گی, اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں داخلہ ملے گا. اب ذرا دیکھیں اللہ رب العزت کی بات ماننے کے ورلڈلی بینیفٹ سے کیا ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کی بات ماننے کے دنیاوی فائدے کیا ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچوں کو تو عالموں کا مذاق اڑانے سے فرصت ہی نہیں ہے. جلسے کا مذاق, عالم کا مذاق, امام کا مذاق, مدرسے کا مذاق. ہاں مدرسہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یعنی یہ پڑھنے کا مقصد نوکری غلامی کرنا, پڑھنے کا مقصد 10 لاکھ روپے دے کے, رشوت دے کے نوکری حاصل کر کے نوکری حاصل کرنا. مسلمانوں کا سب سے بڑا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ بزنس مین بنے. بزنس مین غلام نہیں ہوتا ہے, سیب بیچے, خود مختار ہے, آج دکان نہیں لگائیں گے, آج نہیں جائیں گے, آج رشتہ دار کے جنازے میں شریک ہوں گے, کوئی کچھ نہیں بول سکتا ہے. لیکن اگر نوکری ہے تو پھر لمیٹیڈ چھٹیاں ہیں, پھر اگر اس کے علاوہ آپ جائیں گے تو پھر آپ کو غلم کرنا پڑے گا, یا تو آپ کہیں گئے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنا پڑے گا, جھوٹ بولنا پڑے گا, جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تجارت کرو. برکتوں کے 9-10 حصے زمین پہ اتارے گئے, 9 حصے صرف بزنس میں ہے, صرف تجارت میں ہے. تجارت میں نماز پڑھنے کے لیے زبردست موقع ملتا ہے. جو سچا تاجر, جو ایماندار تاجر ہے, اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جو ایماندار تاجر ہے, بے ایمان تاجر نہیں, جھوٹا تاجر نہیں. تو اسلام دنیا آخرت دونوں سے بحث کرتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے, ہمارے عالم کی بات پر لوگوں نے اعتماد نہیں کیا, لیکن اس سائنٹیفک دنیا میں کس قدر بینیفٹ عبادتوں کے اس نے بیان کیا ہے. امریکہ کا ایک دانشور ہے, وہ کہتا ہے I wish to establish prayer all over Washington. یہ میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ نماز پورے واشنگٹن میں نافذ کر دوں, ہمارے سارے کرسچن بھائی نماز پڑھیں, یہ میری دلی تمنا ہے. انہوں نے آگے ریزن بیان کیا. ریزن یہ بیان کیا کہ اس بھاگ دوڑ کے زمانے میں آدمی کو نہ کھانے کی فرصت ہے, نہ صاف بیٹھنے کی فرصت ہے, صرف کام پیسہ کمانے کے لیے. چونکہ ان کو ساری چیزیں گھر میں چاہیے, فریج چاہیے, اے سی چاہیے, کولر چاہیے, ریفریجریٹر چاہیے, جنریٹر چاہیے, اور صاحب زبردست لگزری اس کو صوفہ چاہیے, پلنگ چاہیے, تمام عیش کا سارا سامان چاہیے. گھر میں ہیٹر چاہیے, گھر میں کولر چاہیے, سب چاہیے. تو مال چاہیے. اب مال تو لمیٹیڈ ہے, اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے 12 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے گا, اوور ٹائم لگانا پڑے گا, بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا. نیند ختم ہو جائے گی, جسم کا سکون ختم ہو جائے گا. تو اب جب جسم کا بیلنس گڑبڑائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ الگ الگ بیماریاں پیدا ہوں گی. آدمی کا برین خراب ہوگا, آدمی کا لیور ڈیمیج ہوگا, آدمی کا صاحب جوڑ میں درد پیدا ہوگا, آدمی کا لنگس خراب ہوگا, آدمی کی آنکھ خراب ہوگی جب سسٹم کے خلاف کام کرے گا. وہ کہتے ہیں امریکہ کا وہ ویگیانک سائنسداں, وہ کہتے ہیں کہ آج کل اس بھاگ دوڑ کے زمانے میں چہرے پہ دانے کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, پاکس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ سر سے لے کے پاؤں تک بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے, اور اس بلڈ کو سرکولیٹ یہ ہارٹ کرتا ہے. یہ ہارٹ پورے پارٹس کا کنگ ہے, راجا ہے. اب یہ ہارٹ اب بلڈ سپلائی بھی کرتا ہے, اب بلڈ ان پٹ بھی کرتا ہے, لیتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے, لیتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کا ہارٹ بلوکیج ہو گیا, یا حرکت قلب بند ہو گئی, دل کی حرکت بند ہو گئی. یہ ساری خبریں آپ سنتے رہتی ہے. دل ہی ہے جو زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے, دل مر گیا سارا جسم مر گیا. یہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا یہ دل, مگر پورے بدن کو بلڈ سپلائی کرتا ہے. اگر بلڈ سپلائی بند ہو تو بس بندہ مر جائے گا. اگر بلڈ سپلائی رک جائے تو پھر آدمی 10 منٹ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا. بلڈ بننا بند ہو جائے تو آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا. یہ ہارٹ
بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. یہ ہارٹ بلڈ اوپر بھی پھینکتا ہے دماغ کی ساری رگوں میں, چہرے کی رگوں میں. یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے, محنت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آج بندہ 16 گھنٹے تک کھڑا رہتا ہے. پہلے آدمی 1 گھنٹہ کھڑا رہتا تھا, پھر بیٹھ جاتا تھا, کوئی سامان لینے کے لیے جھکتا تھا. لیکن آج کل بھاگ دوڑ ڈھیر کمانے کا شوق بندہ کو کھڑا رکھتا ہے. وہ جوتا پہنے پہنے باتھ روم جا رہا ہے, وہ جوتا پہنے پہنے کھڑے کھڑے کھانا کھا رہا ہے, وہ جوتا پہنے ہوئے 12 گھنٹے تک مشین کے سامنے کھڑا ہے. یہ کھڑے رہنے کی وجہ سے یہ دل جو نیچرلی بلڈ وافر مقدار میں سر کو سپلائی کرتا تھا, یہ سپلائی کو کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. چونکہ جب بندہ کسی کام کے لیے جھکے گا تو دل اوپر ہو جاتا ہے. جب دل اوپر ہوتا ہے تو آسانی سے بلڈ دماغ کی ساری رگوں میں پہنچ جاتا ہے. جیسے 10 منزلہ مکان کے اوپر میں پانی کا ٹینک ہے, بغیر فورس, بغیر لائن کے, بغیر بٹن دبائے ہوئے, بغیر پش کیے ہوئے, بغیر پمپ کیے ہوئے پانی دھڑاک سے نیچے گر جائے گا. لیکن اگر نیچے سے پانی کو اوپر چڑھانا ہوگا تو اس کے لیے پمپ کرنا ہوگا, اس کے لیے محنت مشین لگانی پڑتی ہے, تب جا کے پانی اوپر چڑھتا ہے. کہتے ہیں یہ ہارٹ اب کھڑے ہونے کی حالت میں نیچے والے پارٹس کو بلڈ سپلائی تو کر دیتا ہے ایزیلی, لیکن اپنے اوپر والے پارٹس کو بلڈ سپلائی کرنے کے لیے اس ہارٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو محنت کرے گا, کبھی سوئے گا تو دونوں بیچ میں ہارٹ ہوگا, سر اور پاؤں دونوں برابر ہو جائے گا, تو بلڈ کے پہنچانے میں زیادہ دل کو ہمت نہیں کرنی پڑے گی. یا کوئی سامان لینے کے لیے جھکا, ہارٹ اوپر ہو گیا, سر نیچے ہو گیا, تو آسانی سے فل مقدار میں بلڈ پہنچ جائے گا برین کی ساری رگوں میں. لیکن یہ بندہ جب کھڑا رہے گا تو دل کو بار بار محنت کرنی پڑے گی, اور بار بار محنت کرتے ہوئے, زیادہ محنت کرتے ہوئے دل بیمار ہو جائے گا. اور جب دل بیمار ہوگا تو جہاں پہنچانا چاہیے اسے فل مقدار میں بلڈ, تو وہاں اس کا پرسنٹیج گھٹ جائے گا. 100 نہیں بلکہ 70. پھر دل کو محنت کرنا پڑے گا, گھٹ کر کے آ جائے گا 50%. جب بلڈ یہاں نہیں پہنچے گا تو یہاں ہوگا داغ, یہاں ہوگا پوکس, یہاں نکلے گا دانا. وہ کہتے ہیں جلدی امراض آج امریکہ میں بڑھ رہے ہیں, اور اب تو امریکہ کا ہندوستان میں بھی بڑھ رہے ہیں. جلدی اسکن ڈیزیز, چمڑے کا مرض, چہرے کے دانے کا مرض عام طور پر بڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا علاج جو کرواتا ہے اور بیماری بڑھ جاتی ہے. تو ایک امریکہ میں ویگیانکوں کی میڈیکل ایکسپرٹ کا ایک بورڈ بنا, بورڈ میں سارے لوگ بیٹھے کہ دوائی سے ہٹ کے اس پوکس کا علاج کیا ہو سکتا ہے, دوائی سے ہٹ کے اس بیماری کا علاج کیا ہو سکتا ہے, دوائی سے ہٹ کے یہ مرض ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں کہ شوگر ایک بیماری ہے, مگر شوگر کو دوائی کا بوجھ مت ڈالیے. لائف سسٹم ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں چینجنگ کر لیجئے, روزمرہ کا لائف اسٹائل بدل لیجئے. آپ کو سونے کھانے پینے کا ایک شیڈول بنا لیجئے. وہ آپ شوگر کیا ہے, بیلنس گڑ بنانے کے بعد پینکریاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس لیے آدمی کا شوگر باہر نہیں نکل پاتا ہے, وہ بلڈ کے اندر چلا جاتا ہے, جس سے بہت ساری بیماریاں اور الگ الگ طرح کی پیدا ہونے لگتی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے دوائی کا بوجھ کم, باقی ڈیلی روٹین کو چینج کر لیجئے. روزانہ 5 کلومیٹر چلیے, روزانہ 12 بجے سے لے کے کچا سامان کھائیے, کھیرا کھائیے, مولی کھائیے, ککڑی کھائیے, کچے پتے کھائیے, سیب کھائیے, انار کھائیے. زیادہ بسکٹ اور بھجیا اور روٹی اور چاول کے چکر میں نہ رہیے, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. ورنہ اگر مرنا ہی ہے تو جو چاہیے سو کھائیے, اس کے بعد پھر آپ بستر پہ لیٹ جائیے اور مر جائیے, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, امریکہ میں جب پوکس کی بیماری بڑھنے لگی, جلدی امراض کی, چہرے کے دانے کی, تو دوائی کھانے کے بعد اور دوسری بیماری پیدا ہونے لگی. تو اب وہاں کی ٹیم نے کہا کہ یہ دوائی سے ہٹ کے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. بڑے بڑے فتوانوں, بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا گیا, سیمینار کیا گیا. اس میں اکثر لوگوں نے اپنی اپنی رائے رکھی کہ ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے, ایسے کرنے سے ہوگا, ویسے کرنے سے ہوگا, کھانے کا سسٹم بدلنا ہوگا, سونے کے بدلنا ہوگا, ہر 2 گھنٹے کے بعد کام چھوڑ کر کے بیٹھنا ہوگا, یا اپنا سر جھکانا ہوگا, سر کو نیچے کرنا ہوگا, ہاتھ کو اوپر کرنا ہوگا, تب ایسا ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. جس کو جیسا آیا کیا. اب وہ ڈاکٹر امریکہ کا جو ایک پڑھا لکھا بڑا دانشور تھا, اس نے کہا کہ یہ ہارٹ جو پمپ کرتا ہے اس کو محنت سے روکا جائے, اس کو محنت سے بچایا جائے, ورنہ بلڈ سپلائی نہیں ہوگا تو چہرے برین کی رگیں سوکھ جائیں گی, چہرہ دانے دار ہو جائے گا. ایک سسٹم میری نگاہوں میں آتا ہے, میں نے خوب ڈھونڈا, خوب میں نے اسٹڈی کی, لیکن جب میں نے اسلام کے قانون نماز پہ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا نماز 5 ٹائم کمپلسری ہے, اور نماز میں ہر ٹائم میں اسٹینڈنگ پوزیشن بھی ہے, ریکلائننگ پوزیشن بھی ہے, سٹنگ پوزیشن بھی ہے. انہوں نے کہا
کہ جب میں نے نماز پہ ریسرچ شروع کیا تو جب بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ ہارٹ اپنے سے نیچے والے پاس کو آسانی سے بلڈ سپلائی کرتا ہے، اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو ہارٹ اور چہرہ دونوں کا سرفیس، دونوں کی سطح ایک ہو جاتی ہے، اور لیکن جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سر چہرہ نیچے ہوتا ہے اور یہ ہارٹ اوپر ہوتا ہے، تو ہارٹ بغیر محنت کے دماغ اور چہرے کی ساری رگوں میں فل مقدار میں بلڈ پہنچا دیتا ہے۔ بلڈ کی کمی سے یہ دانے ہوتے ہیں، یہ جلدی امراض ہو رہے ہیں، اور میری نگاہ میں اگر امریکی جلدی امراض سے، اسکن ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے، نماز سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں I wish to establish prayer all over Washington، میری خواہش ہے کہ میں نماز واشنگٹن میں نافذ کر دوں تاکہ بغیر دوائی کے میرا بھائی جلدی امراض سے نجات پا جائے۔ میں کہتا ہوں ایک قوم مسلم کس قدر تو دھنی ہے کہ تیرے سرکار نے، تیرے پیغمبر نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ یہ نماز مسلمانوں کی معراج، نماز مسلمانوں کے لیے گفٹ، نماز جنت جانے کا ذریعہ، نماز صحت مند رہنے کا ذریعہ۔ ویگیانکوں نے ریسرچ کر کے جو فائدے نماز کے آج ظاہر کیے ہیں، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا نماز پڑھنے کا حکم اپنے گھر والوں کو دے، اپنی بیوی کو دے، اپنے بچوں کو دے۔ اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تو سوچ نہیں پائے گا۔ تو نماز روزی کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، نماز صحت مند رہنے کا ذریعہ ہے۔ جب آج سائنس جوان ہوئی اور طرح طرح کی باتیں ہمارے سامنے آنے لگی، تب بندہ بولا کہ میرے سرکار نے جنت جانے کا نسخہ نماز کی صورت میں دیا تھا، اور اس دور نے بتایا جنت تو وہاں ملے گی، نماز سے صحت یہاں ملے گی، بیماریاں یہاں دور ہوں گی۔ تو نماز دے کر مصطفیٰ نے احسان کیا ہے کہ نماز پڑھتا رہا، وقت کی پابندی ملے گی، نماز پڑھتا رہا، غرور کا تصور ختم ہوگا، نماز پڑھتا رہا، روزی میں اضافہ ہوگا، نماز پڑھتا رہا، اولاد میں برکت ہوگی، اولاد میں فرما برداری ہوگی، نماز پڑھتا رہا، تندرستی یہاں ملے گی، نماز پڑھتا رہا، جب مرے گا تو جنت اس کائنات میں اللہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو عقل مند ہے وہ جو دونوں دنیا کے بارے میں سوچے، دنیا کے بارے میں بھی سوچے، آخرت کے بارے میں بھی سوچے۔ بے وقوف ہے وہ جو صرف دنیا کے بارے میں سوچے اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچے۔ سشانت سنگھ راجپوت اسمارٹ، لین اینڈ تھین، خوبصورت فلم کا ایکٹر جو کروڑوں کے بنگلے گھر میں رہتا تھا، فلیٹ میں بمبئی میں رہتا تھا، جو صاحب فلم میں محنتیں کر کے کروڑوں روپے کماتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے لاک ڈاؤن میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنی زندگی دے دی۔ کیوں دیا؟ آپ بال جوکر کی طرح رکھ کے سوچتے ہو کہ زندگی کا مزہ مل جائے، پھٹا ہوا پینٹ پہن کے سوچتے ہو کہ زندگی کا مزہ مل جائے، دوسروں کی بہو بیٹی کا منہ دیکھ کے سوچتے ہو زندگی کا مزہ مل جائے۔ جو فلم میں کام کرتا ہے وہ تو زندگی کی الجھنوں سے تنگ آ کے زہر کھا کے جان دے دیا، وہ تو مر گیا، تو تجھ کو اس کی نقل کرنے میں کیا مزہ ملے گا؟ جس کی نقل میرے بچے کر رہے ہیں وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا، وہ تو صاف آنسو بہا رہا، اور جو نقل کرنے والا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ انجوائے کرنے، صاف تفریح کرنے، زندگی کا مزہ لینے کے لیے ان کی نقل کر رہا ہے۔ ہاتھ میں دھاگا باندھنا، گلے میں چین پہننا، پاؤں میں صاحب کڑا پہننا، کیوں صاحب فلاں فلم کا ایکٹر ایسا کیا تھا، صاحب چاروں طرف سے بال مونڈ کے بیچ میں کھڑا کر کے بال رکھنا، کیوں صاحب فلم میں فلاں نے کیا ہے، یہ فلاں کا اسٹائل ہے۔ تو جس کے اسٹائل کی نقل آپ کر رہے ہیں وہ تو زہر کھا کے مر رہا، وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا، وہ تو صاحب اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ کروڑوں لوگ جس لتا منگیشکر کو جانتے ہیں، ان سے جب اینکر نے انٹرویو لیا تو وہ بولی کہ میں جو چاہتی تھی زندگی میں نہیں ملا۔ شہرت ایسی کہ کروڑوں جانتا ہو، دولت اتنی کہ اربوں کا گھر بمبئی میں ہو، صاحب انجوائے اس قدر کہ 100 ممالک کے قریب وہ بھرمن سفر کیا ہو، ایک پاؤں امریکہ میں ہے تو ایک پاؤں فرانس میں ہے، دولتیں اتنی کہ کروڑوں کے ڈائمنڈ جس کے گھر میں پڑے ہو،
ہو. عزت اتنی کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہوں. کیا عزت, کیا شہرت, کیا دولت. ہم لوگ بمبئی گھومنے جاتے ہیں, بمبئی کے دل میں جس کا گھر ہو, حاجی علی پیٹر روڈ سمندر کے کنارے جس کا اربوں کا بنگلہ ہو, کیا نہیں تھا. مگر کیا بول رہی ہیں کہ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا, اب میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں, اب میں مرنا چاہتی ہوں. زندگی میں جو ڈھونڈتی تھی نہیں ملا, دولت ملی, ڈائمنڈ ملا, گھر ملا, شہرت ملی, کروڑوں فینس ملے, دنیا بھر کا بھرمن ملا, پھر کیا نہیں ملا. وہ کہتی ہیں میرے کو دل کا سکون نہیں ملا, اطمینان قلب نہیں ملا. میں کہتا ہوں اے نوجوان, یہ مارے مارے پھر کے کیا انجوائے کرے گا تم, یہ صاحب نمازیں چھوڑ کے کیا انجوائے کرے گا تم, یہ جوکر کی طرح بال رکھ کے کیا انجوائے کرے گا تم. وہ فلم میں ناچنے والا, اربوں کا گھر بنانے والا, جب وہ زہر کھا کے مر رہا ہے اس کو سکون نہیں ہے, تو تجھ کو اس کی نقل میں کیا سکون ملے گا. نہیں سکون ہے کسی فلم کے اسٹار کی نقل میں, نہیں سکون ہے کسی جوکر کی نقل میں, کسی ہٹلر کی نقل میں, کسی کرکٹر کی نقل میں, کسی پولیٹیکل لیڈر کی نقل میں. تو سکون دل ہے کہاں. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے جہاں خدا کی یاد ہے, خدا کا ذکر ہے, جہاں عبادت ہے, جہاں سجدہ ہے, جہاں تلاوت ہے, وہاں اطمینان قلب ہے, وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے. جہاں یاد الہی ہے وہاں دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. تو صاف لفظوں میں نہ کرکٹر کی نقل میں چین ملے گا, نہ فلم کے ایکٹر کی نقل میں چین ملے گا, نہ مارے مارے پھرنے میں چین ملے گا, نہ 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ کھیلنے میں چین ملے گا, نہ دوسرے مردوں کی گود میں جھولنے میں چین ملے گا, نہ دوسری عورتوں کے پاؤں کی دھول کو سونگھنے میں چین ملے گا. تو چین ملے گا کہاں؟ چین صرف اور صرف مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گا. تو غلام مصطفیٰ بن جا, یہاں چین ملے گا. مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت پیدا ہو جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں, شرط ہے کہ تو محمدی بن جا. پیغمبر اعظم علیہ السلام کی غلامی میں جو زندگی کا مزہ ہے وہ کسی دوسرے کی غلامی میں نہیں ہے. عقل مند ہے وہ جو نفس کی خواہش کی مخالفت کرے اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کی بہتری کے لیے محنتیں کرے. بے وقوف ہے وہ جو غلامی نفس کی کرے اور تمنا لگا کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حضور نے کہا وہ بے وقوف ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ. تو عقل مند بننے کی کوشش کیجئے. حضور نے جس کو عقل مند کہا ہے دنیا بھی حاصل کیجئے, آخرت بھی حاصل کیجئے. فجر سے لے کے ظہر تک کڑی محنت کیجئے. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے, اسٹرگل کرنے کی جگہ ہے, بیٹھے بیٹھے تمنا کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ سمندر سے پانی چل کے آئے میرے منہ میں داخل ہو جائے, زمین کے نیچے سے کوئی ہانڈی نکلے اور میں ارب پتی بن جاؤں. کروڑوں لوگ اسی تمنا میں مر گئے بھکاری بن کر. گھر سے ہانڈی سونے کی نہیں نکلی, آسمان سے ہیرے کی بارش نہیں ہوئی. اللہ قادر ہے وہ ہیرے کی بارش برسا دے, وہ زمین سے سونے کی ہانڈی نکلوا دے. ہم آم کا پیڑ لگائیں اور ہر آم گولڈ کا ہو جائے. اللہ قادر ہے مگر یہ اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے. اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ آم کے پیڑ سے آم, لیچی کے پیڑ سے لیچی, کٹہل کے پیڑ سے کٹہل, مکئی کے کھیت سے مکئی, دھان کے کھیت سے دھان. جس طرح کی ماں اس طرح کا بچہ, جس طرح کا باپ اس طرح کا بچہ. باپ رہے لچا لفنگا, باپ رہے گٹکا خور, باپ رہے 10 گھنٹے موبائل پہ دینے والا, گندی تصویریں دیکھنے والا, گلنڈر نمبر 1, گالی دینے والا نمبر 1, دوسروں کی غیبت کرنے والا, دوسروں کی عزت سے کھیلنے والا, اپنے پڑوسی کو کشٹ پہنچانے والا, نماز روزہ چھوڑنے والا, اور یہ امید کرے کہ میرا بیٹا ولی ہو جائے, میرا بیٹا قطب ہو جائے, میرا بیٹا ابدال ہو جائے. ماں ہے لچی لفنگی, 10 مردوں کی گود میں جھولنے والی, 10 مردوں سے بات کر کے مزے لینے والی, اور یہ تمنا کرے کہ میرا بیٹا نیک شریف اور قطب ولی ابدال ہو جائے. آم کے پیڑ سے نہیں نکلتا ہے سونا. اسی طرح سے ماں باپ اگر بے نمازی اور گندے ہوں اس کے کوکھ سے نہیں پیدا ہوتا ہے ولی. قانون کیا ہے؟ جب باپ ہوئے علی جیسا, دن بھر جہاد رات بھر سجدہ, ماں ہوئی فاطمہ زہرا, پھر
بیٹا ہوا حسین اور حسن جیسا شہیدوں کا سردار، جب باپ ہوئے سید موسیٰ جنگی دوست، رات بھر سجدہ اور دن بھر جہاد اور ایک معمولی سی خلاف تقوی غلطی پہ 10 سال کی ملازمت، لولی لنگڑی سے شادی پہ رضامندی، جب باپ اتنا بڑا عابد و زاہد، ماں اتنی بڑی کہ سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ، تب بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا، جب باپ ہوئے مفتی نقی علی خان جیسا عالم باعمل، ماں ہوئی تہجد گزار، تب بیٹا کروڑوں سنیوں کا امام احمد رضا خان پیدا ہوا، اور جب باپ ہوئے مفسر اعظم ہند، ماں ہوئی تہجد گزار، اپنے زیورات کو بیچ کر منظر اسلام چلانے والی، دادا ہوئے حجت الاسلام، نانا ہوئے مفتی اعظم ہند، بابا ہوئے مفسر اعظم ہند، اور ماں ہوئی زیورات رکھ بند بات بیچ کر منظر اسلام کی مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، تب اسی کوکھ کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، پیدا ہوا۔ نعرہ ایسا نہیں، رسالت۔ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جاؤں پورا اور پہنچ جاؤں کعبہ، نہیں ہوگا۔ تو با کعبہ نہ رسی اے عرابی، کی رہ کے می ربی با ترکستان است۔ تو جو جا رہا ہے جس راستے پہ، یہ راستہ کعبہ نہیں پہنچائے گا، یہ راستہ ترکستان کا ہے۔ کعبہ اگر پہنچنا ہے تمہیں گھومنا ہوگا، کعبے کا رخ کرنا ہوگا۔ تو جس